نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 16، آیات نمبر 130 سے 136 تک۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے پکڑ لیا تھا آل فرعون کو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے پکڑ لیا آل فرعون، آل فرعون کو، بالسنین، قحط سالی پر، ونقص من الثمرات، اور پلو میں کمی کی ذریعہ، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب بھی پہنچے ان کو بلائی خوشحالی، قالو، کہتے تھے، لنا هذه، یہ تو ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر پہنچتے انہیں بدحالی، برائی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بناتے تھے۔ الا، حرف تنبیہ ہے، الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار، الا، خبردار، انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ وہ نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اور کہنے لگے کہ جب بھی کبھی کوئی نشانی لے کر ہمارے پاس آئے گا، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ آپ اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، پس ہم ہرگز آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَّ، آیات مفصلات۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجا ان پر، علیہم، ان پر، الطوفان، طوفان، والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور چچڑے، والضفادع، مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، یہ نشانیاں کھلی ہوئی تھی۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ ہوتے قوم مجرم۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور ان پر جو عذاب واقع ہوتا تو کہتے تھے، قالوا، کہتے تھے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو کہتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے اس بات کی دعا کرے جس کا اس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے دور کیا ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور بالضرور آپ پر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا، پھر جب ہم نے ان سے عذاب ایک مدت تک ہٹایا، جس مدت تک ان کو پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو اسی وقت عہد شکنی کر دیتے تھے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور سمندر میں غرق کر دیا۔ ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے۔ آیات نمبر 130 میں قوم فرعون پر نزول عذاب کا ذکر ہے۔ قوم فرعون پر ابتداءً دو قسم کے عذاب نازل ہوئے تھے۔ نمبر 1 قحط سالی کی شکل میں، نمبر 2 نقص ثمرات پلوں کی کمی کی صورت میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا قتادہ کا قول ہے کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب دیہات کے لیے آیا تھا، اور نقص ثمرات پلوں کی کمی شہروں میں آئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کا قہر اور غضب متوجہ ہوتا ہے تو قوم کو صحیح بات سمجھ نہیں آتی۔ قوم فرعون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عذاب کیوں نازل ہوا، وجہ کیا، اسباب کیا، بلکہ الٹا ذہنی فتور کے اساس پر یا ماحول اور سوسائٹی کو دیکھ کر اس مصیبت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اور آیت نمبر 131 میں ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، یعنی جب ان لوگوں کو بلائی راحت ملتے تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تو بدفعلی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ طائر کا اصل معنی تو پرندہ ہے، لیکن عرب چونکہ پرندوں پر فال نکالتے ہیں، اس لیے مطلقاً فال کو بھی طائر کہا جاتا ہے، اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فال اچھے ہو یا برے ہو، جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور قوم کے بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ وہ رحمان بابا نے کہا تھا فال بسگور رحمانہ خپل عمل د سڑی پال لے۔ آیات نمبر 132 میں قوم فرعون کا الزام، اور الزام یہ تھا کہ یہ جو معجزات ہے یہ سب سحر ہے، جادو ہے، اور یوں کہا کہ مہما تأتنا بہ من آیت لتسحرنا بہا، یعنی آپ جتنی بھی معجزات، علامات، آیات، بینات پیش کریں
ہم پر جتنا بھی اپنا جادو چلائے پھر بھی ہم ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 133 میں مزید عذاب کی نزول کا ذکر ہے۔ دراصل فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ کے بعد قوم فرعون اور فرعون اپنے کفر پر، اپنی سرکشی پر جمے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے استقامت کے ساتھ اور بڑے جرأت کے ساتھ 20 سال تک ان کو دعوت حق دیتے رہے، معجزات کی بنیاد پر دعوت دیتے تھے۔ اور ان معجزات میں سے ایک عصا تھا، ید بیضا تھا۔ پھر ان کے پر جو عذاب آئی تھی اس میں نقص ثمرات، سنین، قحط سالی اور کچھ عذابوں کا ذکر آیات مذکورہ میں ہے۔ پہلے نمبر پہ طوفان ہے، فارسلنا علیہم الطوفان۔ طوفان فعلان کے وزن پر ہے، اور عام طور پر سیلاب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین کا قول ہے کہ طوفان جو پانی کا طوفان ہوتا ہے وہی مراد ہے، اور حضرت عطا اور حضرت مجاہد کا قول ہے کہ طوفان سے مراد موت ہے۔ وہب ابن منبہ سے منقول ہے کہ اہل یمن کے لغت میں طوفان بمعنی طاعون ہوتا ہے، اور ابو قلابہ کا قول ہے کہ طوفان سے چچک مراد ہے۔ بہرحال سب اقوال کا مرجع موت ہے، جس کو حضرت عطا اور حضرت مجاہد نے اختیار کیا ہے۔ والجراد، جرادتن کی جمع ہے، پشتو میں اس کو ملخ کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ٹڈے کہتے ہیں۔ اور ٹڈے کے بارے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، اور نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اخرجہ ابو داود فی کتاب الاطعمہ باب فی اکل الجراد۔ والقمل، قمل عام طور پر جو کے لیے استعمال ہوتی ہے جو سر میں ہوتی ہے، لیکن مفسرین نے اس کے مصداق میں مختلف اقوال ذکر کی ہے۔ بعض نے چھوٹے ٹڈے مراد لی ہے، بعض نے چھوٹے کیڑے مراد لی ہے، بعض نے چھوٹے چونٹیاں مراد لی ہے۔ بہرحال لیکن تا عذاب کی ایک شکل۔ والدفادع، دفادع دفدع کی جمع ہے، اور اردو میں مینڈک اور پشتو میں چندخہ کہتے ہیں۔ قوم فرعون پر سزا کے طور پر کثیر تعداد میں عذاب کی شکل میں مینڈک بیچ دی گئی، برتنوں میں، گھروں میں، میدانوں میں، ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک ہوتی تھی۔ والدم، دم خون کو کہا جاتا ہے۔ فرعون کے قوم پر عذاب کی شکل میں یہ خون نازل ہوئی تھی کہ کھانے میں بھی خون، پینے میں بھی خون، یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ آیات مفصلات، یہ کلی نشانیاں تھی، اور ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں تھی اور جادو نہیں تھی۔ لیکن فاستکبروا، اتنے تمام تر تکالیف، اذیت، عذاب کے باوجود اس بدبخت قوم نے پھر بھی تکبر کیا۔ عادی مجرم تھے، وکانو مجرمین،
آیات نمبر 134 میں فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، یعنی جب قوم فرعون پر عذاب واقع ہوا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا آپ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور جب دعا قبول ہوئی اور یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے حضرت حسن، قتادہ اور حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس میں ان عذابوں کا تذکرہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الرجز سے مستقل عذاب مراد ہے جو طاعون کے شکل میں ظاہر ہوا تھا، اور آیت نمبر 135 میں فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم نے عذاب کو اس مدت تک ہٹا دیا جس مدت تک وہ پہنچنے والے تھے، بدبخت لوگ ہیں، اچانک وعدہ توڑ گئے، اچانک عہد کو توڑنے لگے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اجل سے مراد غرق ہونے کا وقت ہے، کہ جو اللہ کے علم میں متعین تھا، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس سے موت کا جو وقت ہے وہ مراد ہے۔ آیات نمبر 136 میں فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور وجہ یہ تھی کہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور وہ لوگ ان سے غافل تھے، یعنی جو نشانیاں ان کے پاس تھی ان سے غافل ہوئے، اور ان معجزات آیات کے ساتھ بے پرواہی کا معاملہ کرتے تھے، نہ ان معجزات کے حوالے سے فکر مند ہوتے تھے اور نہ نصیحت حاصل کرتے تھے، بلکہ فرعون اور فرعون کے نااہل نالائق وزیر و مشیروں نے ظلم، جبر، بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اقتدار کے نشے میں مست ہو کر بنی اسرائیل پر ہر قسم کے مظالم کرتے تھے۔ فرعون کے قوم نے معجزات سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام تر جرائم اور گناہوں کے سبب اللہ تعالی نے سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ جو واقعات ہے پھر غرق فرعون کے تذکرہ ہے، یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 میں، سورہ شعراء آیات نمبر 4 میں، سورہ قصص رکوع نمبر 1 میں، سورہ دخان رکوع نمبر 1 میں، اور سورہ شعراء میں قدر تفصیل سے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔